السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، روزے کے اندر جب تراویح کی بات کرتے ہیں تو ایک بحث چھڑتی ہے کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ بھائی یہ تو عشق کی رکعت ہے، آپ 8 پڑھیں، آپ 20 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ کی مرضی۔ آپ کے اوپر یہ چیز سنت موقدہ ہے، ادا کرنی لازم ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص 20 ادا کرنے والا بنے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رواج ڈالا تو 20 کا ڈالا۔ انہوں نے رواج ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کی وجہ سے۔ اب اس میں 2 اہم ترین باتیں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تراویح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 1، یہ تراویح کا لفظ خود کہہ رہا ہے کہ میں 8 نہیں ہو سکتا۔ 8 پہ اگر آپ مجھے جمع کرنے آؤ گے تو میں نہیں ہو پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر سنگیولر اور پلیولر، واحد اور جمع نہیں ہوتے، بلکہ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، مطلب ایک کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ ہوتا ہے، اور 2 سے زائد کے لیے الگ ہوتا ہے۔ 2 پہ جمع کا اطلاق عام حالات میں نہیں ہوتا، خاص حالات میں ہو جاتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں ہوتا۔ اب تراویح خود جمع ہے، تراویح کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ ترویحتن، ترویحتانی، تراویح، صحیح ہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ ترویحتن ایک ترویحہ، ترویحتانی 2 ترویح ہے، تراویح کئی ترویح ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر جو بیٹھا جاتا ہے، جس میں ہمارے ہاں دعا پڑھنے کا معمول ہے۔ مکہ والے طواف کیا کرتے تھے، مدینہ والے 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، وہ ترویحہ کہلاتا ہے، درمیان کا وقفہ، کہ ہر 4 رکعت کے درمیان میں جو وقفہ ہو رہا ہے وہ ترویحہ ہے۔ اب اگر اس ترویحے کو ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 8 رکعت کے درمیان ایک ترویحہ ہوا، تو ایک ترویحے کو تراویح نہیں کہہ سکتے۔ پھر 12 کے درمیان 2 ہوا تو 2 کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے۔ کم از کم ترویحے کا اطلاق جو ہوگا وہ ہوگا 16 کے بعد، کیونکہ وہاں تک 3 ترویحیں ہو چکے ہوں گے، ایک 4 کے بعد، ایک 8 کے بعد، ایک 12 کے بعد، اور وہ ترویحہ بنے گا جب اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لی جائے، تو 3 ہوں گے 16 پہ۔ 16 کسی کا قول ہے نہیں تو 16 پڑھی نہیں جائے گی، آخر بچا 20 کا قول جس کے اندر ہی ترویحے کا مادہ جمع ہو رہا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کبھی بھی 8 رکعت سے 11 رکعت سے زیادہ یا 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یہ حدیث کوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ کچھ وتر اور باقی جو ہے وہ تراویح کی رکعتیں، 11 رکعت، 9 رکعت، 8 رکعت، مختلف روایات آتی ہیں، مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ 8 رکعت جو ہے وہ رات کی عبادت کی نمازیں ہیں اور باقی وتر کی نمازیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی بات کہی جائے، بھائیوں، اللہ کے نبی نے رات میں کبھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن سال میں 360 میں سے 330 راتیں رمضان کی نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھا کرتے تھے کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے وہ کیا تھا؟ تو یاد رکھو وہ 8 رکعت تہجد ہے۔ جس بندے کے دل میں امی عائشہ کی محبت ہے، جس بندے کے دل میں رسول اللہ کی سنت زندہ کرنے کی محبت ہے، جو بندہ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ 8 رکعت تہجد بھی پڑھے۔ بھائی اسلام تو عشق کا معاملہ ہے، عشق میں آگے بڑھنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں۔ وہ 8 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں گے، وہ 20 رکعت تراویح کی بھی پڑھ لیں گے، وہ 3 رکعت وتر کے بھی پڑھ لیں گے، اور اللہ ان کو موقع دے گا تو وہ اور 2 4 6 رکعت حاجات کے، توبہ کے، امت کے ایصال کے، صحابہ کے ایصال کے بھی پڑھ لیں گے۔ دین کے اندر کوئی عمل کی قید تو ہے نہیں نا، نوافل میں تو کوئی قید نہیں ہے۔ فرائض کے بعد جتنی بھی نوافل ہے اس میں کوئی قید تو نہیں کہ آپ کتنا آگے بڑھو۔ تو میرے بھائیوں آگے بڑھو، یہ 8 رکعت کی نیت کرنے والے ضرور کریں اور زیادہ پڑھیں۔ 20 رکعت تراویح نہ پڑھنا اگر عادتاً ہو تو گناہ ہے، استہزاءً اور تہاوناً، مطلب اس کی حیثیت کو گرا کے اگر ہو تو پھر یہ کفر تک لے جانے والا معاملہ ہے۔ اس لیے بھائی آپ کو پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، لیکن نہ اس کا استہزاء کرو اور نہ اس کی حیثیت کو گراؤ،
کیونکہ صحابہ کی سنت بھی در حقیقت سنت ہی ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ بھائی ہم لوگ تو محبت کی باتیں کریں، ایمان کا درس دیں، آگے بڑھنے کی فکر کریں، اور جتنی زیادہ ہو سکے عبادت میں اپنی راتوں کو گزاریں. باقی رہا 20 رکعت تراویح، تو یہ مسنون عمل ہے، صحابہ کی سنت ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مستقل رواج قائم فرمایا. اس سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں اپنی انفرادی ترتیب پہ پڑھی جاتی تھی، مسجد میں نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے اب مسجد میں بھی ہوتی ہے، اور مسجد میں اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. تو گھر پہ پڑھو یا مسجد میں پڑھو، لیکن ضرور پڑھو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے روزے نمازوں کو قبول فرما لے. السلام علیکم.